اس کو گھسیٹو. جس نے آپ کو اب سے بیجا میں رکھا ہے اس کو نہ چھوڑو. اس کی وردی جو اس نے پہنی ہے یہ وردی شیر کی ہے, اندر سارے گیدڑ ہے. آپ یقین کریں اسلام آباد میں بیٹھ کے ان وردی والوں کو, ان پولیس والوں کو, اور اس میں سے وہ جنہوں نے ڈاکے ڈالے, میں نے عدالتوں میں ان کو گھسیٹا ہے, پرچے کرائے ہیں, بھگت رہے ہیں عدالتوں میں, اور پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. مرتے دم تک تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی اس ظلم جس میں جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ آئی جی ہو پنجاب کا, اسلام آباد کا, کے پی کا, یہ سب سن لیں. انتقام کی سیاست نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور حکومتیں بھی بنائے گی. خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی. ورکروں کو, عہدیداروں کو کہا گیا کہ جائیں ان کو جوائن کریں, اس کی پارٹی میں شمولیت کریں. خٹک, خوشحال خان خٹک بھی اسی خٹک قبیلے میں پیدا ہوا ہے. پٹھانوں میں ایک غیرتی قبیلہ ہے, اور پشتون میں سے سب سے کم ذات اور سب سے کم ظرف وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے محسن کو ڈسے. میں خٹکوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں کہ کیوں کر ایسا بندہ آپ کے قبیلے میں پیدا ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے تو آپ پہ احسان در احسان کیے تھے. تمہاری حیثیت سے بڑھ کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا, آپ کو وزیر دفاع بنایا. آج آپ نے تمام ظلم و جبر کے تیر اپنے کمان سے ہمارے خلاف داغنے شروع کیے ہیں. دھمکیاں دیتا ہے پروگراموں میں بیٹھ کے, لغو اور بے بنیادوں پہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرتا ہے, سائفر میں ملوث کرتا ہے, سائفر میں ملوث کرتا ہے. کبھی پشتون اس طرح نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. ایک دوسرا ہے محمود خان. سوات گیا, پتہ چلا کہ سوات کے میئر کے گھر پہ پولیس نے یلغار کی, اس کے باتھ روموں کی ویڈیوز بنائی. وہ ایس ایچ او اور اس ایس ایچ او سے یہ کرانے والے یہ نہ بھولیں کہ پاکستان میں آج سے کچھ روز پہلے پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف کو وصول کرنے ایئرپورٹ جاؤں گا. نواز شریف تو نہیں آئے گا, وہ جو وصول کرنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. پاکستان کی سیاست, پاکستان میں طاقت یہ لمحوں کی دیر ہوتی ہے کہ جس طاقت کے بلبوتے پہ آپ اچھل رہے ہیں یہ لمحوں میں ان کو مل جاتی ہیں جن کو عوام دیتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, ہم انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنائیں گے, لیکن یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ جس سول سرونٹ نے, جس پولیس آفیسر نے ناجائز مقدمے درج کیے, لوگوں کے گھروں میں گھسا, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, قانون کے تحت وہی ہتھکڑیاں جو آپ نے ہمارے ورکر کو پہنائی اور گھسیٹا, قسم اٹھاتا ہوں کہ انہی ہتھکڑیوں میں آپ کو ملبوس کریں گے.
قانون کی لاٹھی آپ پہ پڑے گی. یہ نہ سمجھنا کہ وقت گزر جائے گا اور لوگ آپ کو بھول جائیں گے. ہر ضلع میں جتنے ایف آئی آر ہیں، جتنے ورکر اریسٹ ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے ہیں، ان تمام تفاصیل کو ہم اکٹھا کر چکے ہیں. اور جب بھی وقت آئے گا تو اس کے لیے قانون سازی کریں گے اور ہم یہ قانون پہ چھوڑیں گے کہ قانون جو ہے ان کو وہ سزا دیں جس سزا کہ یہ حقدار نکلتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، میں نے تقریر کافی لمبی کی. آخری دو باتیں یہ ہیں. میں نے کہا جو آپ کی چارسدہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، چارسدہ میں 300 سے زیادہ ورکر گرفتار ہوئے. 800 3800 ایف آئی آر سینکڑوں ایف آئی آر کی گئی. جن لوگوں نے کیے ہیں، اگر میں نے زیادتی اور قانون توڑا ہے تو اس ایف آئی آر کو ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے مجھے توڑنے کے لیے کی ہے، میرے ساتھ جبر اور زیادتی کرنے کے لیے کی ہے، اس ایک ایک ایف آئی آر کا انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، قانون آپ سے پوچھے گا. ہمیں اٹھنا ہوگا ملک و قوم کی آزادی کے لیے، پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے. یہ پاکستانیوں کی قسمت نہیں ہے کہ جب بھی جس کا موڈ، جس کی مرضی چاہے ایڈونچر کرے اور قانون کو اور آئین کو ایبروگیٹ کرے. آپ نے راستہ بنا لیا ہے آئین کشی کی. آپ نے پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کے دستور کو، ان کے شعور کو، ان کے جمہور کو آپ نے بار بار پاؤں تلے روندا ہے. آج پاکستانی مہنگائی سے فائٹ کر رہے ہیں، بدامنی سے ہم لڑ رہے ہیں. پیٹرول آج پھر آپ نے 25-26 روپے مہنگا کیا. آپ کی فارن پالیسی کولیپس ہیں، آپ کی معیشت دگرگوں ہیں. پاکستانیوں کے پاس کیا چھوڑ دیا آپ نے؟ یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے. یہ زندگی جو دوزخ بنی ہوئی ہے، یہ دوزخ میں جینا ہمارا مقدر نہیں ہے. ہمارے پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ قانون کا تحفظ ان کو حاصل ہو. ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہ ہو، ہماری عدلیہ میں ایسے بے توقیر جج نہ بیٹھے ہو جن کے مکروہ چہرے آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہذا پاکستان کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، ان برے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے وکلا نے اور پشتونوں نے مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے فائٹ کریں گے. ہمارے بچوں کا مستقبل، کینیڈا میں رہنے والے، فرانس میں رہنے والے، چائنا میں رہنے والے، جاپان میں رہنے والے، تائیوان میں رہنے والے اور انگلینڈ میں رہنے والے بچے، وہ سیکیورٹی ان کی ہو، ان کی تعلیم فری ہو، ان کی صحت فری ہو، وہاں پہ حق ہو، انصاف ہو. کیوں کر یہ میرے بچوں کا حق نہیں ہے؟ پاکستانیوں کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو دین یہ کہتا ہے کہ اپنا حق چھین لو. ہم نے یہ حقوق چھیننے ہوں گے. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. وکلا کی تحریک جب بھی مومنٹم پکڑے گی، میری یہ استدعا ہے، یہ پیغام پلا دو اپنے وکلا میں، اپنے قبائل میں. یہ وقت گزر جائے گا، یہ امتحان ہے ہمارا. اگر ہم اس وقت کھڑے نہ ہوئے، یاد رکھو، اور بالخصوص پشتون وکلا کھڑے نہ ہوئے، تو تاریخ یہ کہے گی کہ ان پشتونوں کے اخلاف جن کے اسلاف نے فرنگیوں کو شکست دی، سکھوں کو شکست دی، روسیوں کو شکست دی، ان کے اخلاف، یعنی ہم اور آپ بزدل تھے، کم از کم
मरना हम पसंद करेंगे, बुज़दिलों के सफों में हम नहीं खड़े होंगे. We will be back if you ask for it.